بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الممتاز وائس کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہیں ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت روما سے مکہ کے بازار غلامہ مینا قدر جنس کی طرف رخ؟ ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے باتیں کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی طریقہ بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکہ نے روبدار آواز سے کہا، زنیرہ ادھر آؤ، میرے پاؤں دباؤ۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکہ کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکہ نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گی؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار ہی پایا ہے۔ پھر اس نے کہا، سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث پر فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ٹنکا لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مل سکتی ہے کیا؟ اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام بات زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئی اور بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھیں۔ پھر یہ عمرو بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کر۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا اتنی ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندی سمیہ نامی ہوئی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج ان کے شوہر یاسر اور دو بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو آدمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی آدمی عربی سے بڑھ کر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ
تعالی کی صفات کا نور ہو، ان باتوں میں زنیرہ کی بے شمار سوالوں کا جواب ہوا۔ روز کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، سراپا محبت و رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشان گویا پھٹ پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا، اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبہ صحابیت زنیرہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت زنیرہ کو چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ زنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو، اور آج بھی اس کا اصل نام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ پر اتنا بری طرح سے ظلم و تشدد کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی اور مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بنتی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لرزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور ان پاتے ہی کھال تک نوچ دینے والی چھڑی سے مار مار کر نولوہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں سے خون اور پیپ رسنے لگتی، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے اور یعنی لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے اور اس سے کہا زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ کینہ پرست شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی بھی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے، دیکھو زنیرہ کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لات و عزیٰ تو لکڑی کے بنے بت ہیں، وہ کیا جانے کون انہیں پوج رہا ہے اور کون انہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی ظاہر ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے اللہ کا امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری یہ بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی یہ بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ قہقہ لگایا اور زیادہ مذاہب خیز انداز حضرت زنیرہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقے لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ سو کر بیدار ہوئی تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔
حضرت زنیرہ کی بینائی کے واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مزے لے لے کر مذائقہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگ گیا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلا۔ اسی روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کرتے ہو تو میں اب اس کے 2 گنا دام دینے کے لیے تیار ہوں، اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور قیمتی کنیز خرید سکتے ہو۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے اپنی ہی بات کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی، اس لیے اسے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے دوستوں کو آگے شیئر بھی کروا دیں۔ جزاک اللہ۔